ایک تو انسان کا بنایا ہوا میڈیا ہے، پہلے پرنٹ میڈیا تھا، اب جو ہے الیکٹرانک میڈیا آ گیا، پھر سوشل میڈیا آ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ازل سے اپنا ایک کائناتی نشریاتی سسٹم جو ہے کام کیا ہوا ہے، جس کو جو ہے الکتاب کہتے ہیں، جو کہ اس وقت بھی انسان کے اوپر اس کی نشریات جو ہے وہ حق کی شکل میں جاری ہو رہی ہیں۔ مگر حق کے ساتھ جب جو ہے شیطان کا وسوسہ آتا ہے تو وہ حق اور وسوسہ گڑمڑ ہو جاتا ہے، تو انسان جو ہے اس حق سے، اس درست فیصلے سے، اس درست سوچ سے، اس نیک خیال سے جو ہے فائدہ لینے میں محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر جو ہے قرآن کے مطابق جو ہے میں آغاز کروں گا۔ سورۃ بقر آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب، وہ کتاب جو شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ظاہر ہے اس کتاب میں جو ہے کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا، کوئی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، کوئی کسی بھی شخص کی وہاں تک جو ہے پہنچ نہیں ہے، تو وہ جو ہے شک و شبہ سے واقعہ تر بالا تر ہے۔ ایک تو یہ پروف ابتدائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں جو ہے دیا کہ یہ قرآن اور اس کے علاوہ سب انبیاء کے اوپر ضعیفے یا کتابیں وہیں سے آئی ہیں۔ الکتاب جو کتاب سب کتابوں کی بنیاد ہے، وہیں کی نشریات جو ہے وہ جیسے انسان کے اوپر جو ہے خیال اور خواب کے ذریعے اب بھی انسان کے اوپر وارد ہو رہی ہے، اور ساتھ میں شیطان اس میں وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے۔ جیسے رب کی آئی ہوئی وحی کی طرف نبیوں کے اوپر جو ہے جتنی دفعہ بھی جو ہے اس کتاب سے وحی آئی، تو اس میں شیطان کے پیروکار انسان جو ہے اس میں بھی مسخ کر دیتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں، انسان کو صحیح سمجھ نہیں آنے دیتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اس کا دوسرا پروف جو ہے کہ اس وقت بھی کائناتی نشریات وہ الکتاب ہم پہ بلکہ تمام انسانوں پہ ازل سے جو ہے وہ اپنے نشریات کے ساتھ جاری ہے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 48، البتہ میرا رب سچا دین برسا رہا ہے، یعنی سیگا یا جو ہے کیا، اور ترجمے میں بھی یہ چیز ہے کہ اکثر جو ہے وہ مطلب لا علم اس چیز کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ بھی جو ہے کیسے دین برسا رہا ہے۔ تو اس کا اشارہ وضاحت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے دیا کہ آئندہ میرے بعد آئندہ کسی شخص کے اوپر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے نہیں آئیں گے، مگر روایہ صادقہ کے ذریعے انسان کو ہدایت جاری رہے گی۔ روایہ صادقہ یعنی یہ جو ہمیں خیال آتے ہیں سوتے ہوئے وہ خواب بن جاتے ہیں، ان کے ذریعے نیک خیال نیک خواب۔ تو اس کا جو طریقہ کار اور ذریعہ ہے وہ ہے علم الساعت۔ اس کا ذکر جو ہے سورۃ الحجر آیت نمبر جو ہے 87، تم پر اتاری 7 نشانیاں جو دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس اپنے نزول کا الکتاب کے جاری مسلسل رہنے کا جو ہے اس طریقہ کار کے ذریعے تحت جو ہے اشارہ کیا ہے۔ جو حضرات الساعت کا علم جانتے ہیں وہ میری اس بات کو خوب سمجھیں گے کہ قدرتی ٹائم جو ہے ازل سے جس کی تقسیم جو ہے انسان کو بتائی گئی ہے کہ 12 ساعتیں دن کی ہیں اور 12 ساعتیں رات کی ہیں۔ اب ان کی ترتیب جو ہے وہ 7 علامات کا نام دیا ہوا ہے، اور یہ اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اتوار کے دن پہلی سات اگر شمس کی ہے تو پورا ہفتہ یہ 7 آیات بار بار دہرائی جانے کے بعد جو ہے اتوار کو پہلی 7 شمس کی آئے گی، یعنی اتنی خوبصورتی ہے اس کے ایڈجسٹمنٹ میں۔ اب علاوہ اس کے جو ہے سورۃ فاتحہ کی 7 آیات، ہفتہ کے 7 دن اور 7 آسمان، تو یہ جو ہے قرآن کی 7 منازل کے ساتھ جو ہے ایک ایڈجسٹمنٹ رکھتے ہیں اسی کتاب کی نشریات کے معاملے میں۔ یعنی اتوار کے دن جو ہے پہلی منزل کا ذکر ہوتا ہے، دوسرے دن جو ہے دوسری یعنی پیر کے روز جو ہے دوسری منزل کا انسان کے اوپر دہرائی جاتی ہے۔ یہ اس طرح بھی قرآن کا ذکر ہے کہ قرآن ہمارے اوپر کتاب جو کی شکل میں ہم ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے اس کو وصول کرتے ہیں، مگر جو قرآن و شریعت سے جو ہے لا علم ہے وہ وسوسے میں آ جاتا ہے۔ جو قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ایک خیال مجھے آ رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو میرے اندر ہی سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک آگاہی کرنے والا ہمارے ساتھ جو ہے اٹیچ کیا ہے، وہ ہمیں جو ہے آگاہ کرے گا کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، تو خود بخود ہمارے اندر سے بھی نہ نکلتی کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، مگر بعد میں جو ہے کسی لالچ کسی فریم میں وسوسے کا شکار ہو کے اس حق کو ڈسٹرب کر بیٹھتا ہے، شک پیدا کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے جو نبیوں کے اوپر جو ہے ظاہراً وہی روشن وہی آئی سمجھانے کے لیے، جو اس بیک گراؤنڈ کے سامنے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے اپنی اس روحانی نشریات کو جو کہ ابھی بھی جاری ہے ہمارے اوپر، اس کو واضح سمجھانے کے لیے نبیوں کے ذریعے جو ہے ان کی لینگویج میں جو کہ ان کی قوم کی زبان تھی، یعنی عرب میں عربی میں آیا،
इसी तरह दूसरे खितों में दूसरे खिते की लैंग्वेज में आया ताकि जो है समझने में आसानी हो। तो इसी तरह जो है जो हमारे पे एक नशरियात फर्दन फर्दन जो है जारी है, ये भी हमारी अपनी मादरी जुबान में हमारे अंदर बोलती है किताब, मगर वसवसे में आके जो है हम गुमराह हो जाते हैं। तो इसका एक पूरा सिस्टम है, ये एक पूरा बैकग्राउंड है। यही अल्लाह बार बार कहता है कि जिसको अल्लाह ताला ने ये किताब की समझ दी है, उसे किताब यानी देने का जो जिक्र है कि हमने इसको किताब दी, या जैसे जो है नबी से हट के एक बंदे के बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर जो है आसिफ बिन बरकिया के बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि उसे था इल्म किताब का, और वाकया वो ये सारा सिस्टम जानता था कि ये किताब कैसे नजूल कर रही है और कैसे कुरान तौरात जितनी भी किताबें इससे आई हैं वो इससे मेल खाती हैं। जो ये कहते हैं ना कि कुरान जो है पहली किताबों से चुराए हुए सूरत हाल है, वो इस बात को तस्दीक कर रहे होते हैं कि पहली किताबें और मौजूदा कुरान जो है वो उनकी बुनियाद एक ही है, और वो बुनियाद पहले आसमान पे उम्मुल किताब है।